بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات الله برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد یہ میرے لیے مقام سعادت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذکر مولا کے صدقے میں آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حسب سابق امثال بھی میں اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق کوشش کروں گا کہ جہاں ہماری ان مجالس میں ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کی جائے تو ساتھ ساتھ فکر اہل بیت کو بھی بیان کیا جائے، اور جہاں شان اہل بیت بیان ہو تو ساتھ ساتھ فرمان اہل بیت بھی بیان کیا جائے، اور جہاں اقدام حسینی کی ستائش ہو وہاں پر پیغام حسینی کا بھی خیال رکھا جائے۔ آج یکم محرم الحرام پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی اوپن یونیورسٹی از سر نو کھل چکی ہے، اور یہ فقط یونیورسٹی ہی نہیں ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ ہائی سکول بھی ہے، یہ مڈل سکول بھی ہے، اور یہ پرائمری سکول بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائمری سکول میں آپ کو بچے ملتے ہیں، مڈل اور ہائی سکول میں آپ کو لڑکے ملتے ہیں، کالجز میں آپ کو نوجوان ملتے ہیں، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملتے ہیں۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا کہ جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی ملے گا۔ اور میرے قبلہ آپ جائیں دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے اس تعلیمی ادارے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ دنیا کے تعلیمی اداروں میں جائیں، بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، اس کے بعد کسب فیض کریں، لیکن یہ کریموں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ اور پھر دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور کربلا والوں کی اس اوپن یونیورسٹی میں ایک اور بنیادی فرق ہے کہ دنیا کے تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے بعد ملازم بنتے ہیں، لیکن کربلا والوں کا یہ ایسا تعلیمی ادارہ ہے، یہاں پہلے انسان بنایا جاتا ہے، پھر مسلمان بنایا جاتا ہے،
پھر صاحب ایمان بنایا جاتا ہے، پھر سلیمان بننے کی دعوت ملتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کربلا والوں نے فقط میدان کربلا میں دین بچایا نہیں، بلکہ قیامت تک اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا کربلا والوں نے کہ جب تک یہ مجلس حسین باقی رہے گی اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ عزاداری محافظ دین ہے۔ ہمارے ایک عظیم الشان مجتہد عالم دین آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ ہر درس خارج کے بعد ذکر محمد وآل محمد فرماتے اور مصائب بیان کرتے، یعنی باقاعدہ مجلس پڑھتے تھے۔ اور کسی طالب علم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا آپ ہر درس کے بعد مجلس پڑھتے ہیں اور عزاداری کرنے اور مجلس حسین کی اہمیت ہر دور میں ہر وقت میں آپ نے بیان فرمائی ہے، جبکہ عزاداری ایک مستحب عمل ہے۔ تو آقا نے بڑا فصیح و بلیغ جواب ارشاد فرمایا کہ بے شک عزاداری مستحب ہے، لیکن ایسی مستحب چیز ہے کہ جس میں سارے واجبات جمع ہیں۔ اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء میں سارے دین کا تحفظ ہے، یہ عزاداری ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں جس طرح بعض خاندانوں میں ہوتا ہے کہ 10-12 فیملی ممبر ہوتے ہیں لیکن اتفاق سے کمانے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور اللہ اس کو اتنا وسیع ظرف عطا فرماتا ہے کہ وہ سب کو پالتا ہے بڑی فراخ دلی کے ساتھ۔ کماتا ایک ہے، کھاتے سب ہیں، اور وہ بڑی فراخ دلی سے سب کو پالتا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اسی طرح میں عرض کرتا ہوں دین اسلام میں بھی بہت سارے، گویا دین اسلام ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے جس کے بہت سارے افراد ہیں، کھاتے سب ہیں، کماتا محرم ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا، یعنی کھانے والے سب ہیں، کمانے والا صرف محرم ہے۔ اب دیکھتے ہیں جیسے امام حسین کی اوپن یونیورسٹی کھلتی ہے، کسی مجلس میں آپ جائیں ذکر توحید ہو رہا ہے، کسی مجلس میں جائیں ذکر رسالت ہو رہا ہے، کسی مجلس میں جائیں ذکر امامت و ولایت ہو رہا ہے، کسی مجلس میں جائیں نماز کا ذکر ہو رہا ہے، کسی مجلس میں روزے کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، کسی مجلس میں حج کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی مجلس میں اخلاقیات بیان ہو رہی ہے، کسی مجلس میں تربیت اولاد پہ گفتگو ہو رہی ہے، یعنی یہ سب کھانے والے ہیں، محرم کمانے والے۔ یہ محرم ہے جو پورے دین کا محافظ ہے۔ اور مثال سنیے گا، آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی قلعہ، قلعہ کے عین بیچ سینٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے کہ جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر اور مشیر بیٹھتے ہیں، اس کے گرد ایک حصار خاص ہوتا ہے، اس کے گرد حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے۔ گویا یہ ڈیفنس لائنیں ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے تو پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ سر اٹھانا ماتمی عزادار اور جملہ سمجھنا، اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سینٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے، لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہے، اس کے گرد محمد الرسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنان اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا ہے۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ تو جب تک یہ
ہاں تو جب تک یہ گریہ باقی ہے، جب تک یہ جلوس عزا باقی ہے، جب تک یہ مجلس حسین باقی ہے، نہ اللہ کی توحید کو خطرہ ہے، نہ نبی کی نبوت کو خطرہ ہے، نہ 12 آئمہ کی امامت و ولایت کو خطرہ ہے۔ یہ مجلس حسین محافظ دین ہے۔ میں نے اس سال جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں چند منٹوں میں اس موضوع کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میرے بزرگ ارشاد فرما رہے تھے، کوشش یہ میری ہوتی ہے کہ نئے موضوع آپ کے سامنے پیش کروں۔ پچھلے سال اتحاد و مرجعیت کے حوالے سے میں نے کوشش کی، اپنی کم علمی کے مطابق مطالب جمع کیے اور آپ کی ذوق سماعت کی نظر کیے میں نے، اور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ نئے موضوع کو آپ کے سامنے آج سے بیان کرنا شروع کروں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیعت کا ریل چہرہ ان مجالس کے ذریعے میں لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ادیان عالم میں جو دین اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی کی روش کو، یعنی جو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط و قوانین آپ نے بنائے ہیں، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ دین کہلاتا ہے۔ دنیا میں مختلف ادیان پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی نظام کے تحت زندگی نہ گزار رہا ہو۔ گویا دین ایک زندگی گزارنے کا سسٹم ہے، ایک زندگی گزارنے کا اسلوب ہے۔ جو جس اسلوب کے تحت زندگی گزار رہا ہے وہ اس کا دین ہے۔ اور دنیا میں چونکہ مختلف ادیان پائے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو بہترین اسلوب ہے وہ اسلام ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر میں روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اصطلاح ہے دین اور ایک اصطلاح ہے شریعت۔ عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے، دین کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، اور اگر شریعت کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ سادہ لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں، دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ ہماری مائیں بچپن ہی سے گودیوں میں بٹھا کے ہمیں درس دیتی ہیں کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ فروع دین 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ۔ سادہ لفظوں میں دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور توجیہ عرض کروں آپ کے سامنے، یوں سمجھیے کہ دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے، شریعت اس کے اندر ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ پاکستان بڑے دائرے کا نام ہے جس کو وفاق کہتے ہیں، پنجاب چھوٹے دائرے کا نام ہے جس کو صوبہ کہتے ہیں۔
پاکستان کے 4 یا 5 صوبے ہیں گلگت بلتستان ملا کے، وفاق کا قانون پورے ملک پہ لاگو رہتا ہے، جبکہ صوبوں کے قوانین دوسروں صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں۔ پنجاب کا قانون سندھ میں جا کے بدل جائے گا، سندھ کا قانون بلوچستان میں بدل جائے گا، بلوچستان کا قانون خیبر پختونخوا میں بدل جائے گا، خیبر پختونخوا کا قانون گلگت بلتستان میں بدل جائے گا، لیکن جو وفاق کا قانون ہے وہ سارے صوبوں پہ پورے ملک پر لاگو رہے گا۔ یہی فرق ہے دین اور شریعت میں۔ دین بڑے سرکل کا نام ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سرکل ہے، ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کا نام ہے شریعت۔ کیا مطلب؟ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہا جاتا ہے، جو بدلتی رہیں انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لے کے آیا۔ اب آپ کی خصوصی توجہ کا میں طالب ہوں، اہل ولا کا مجمع ہے، مجھے بتائیے کہ منزل غدیر پر بڑا دائرہ مکمل ہوا یا چھوٹا دائرہ مکمل ہوا؟ شریعت مکمل ہوئی یا دین مکمل ہوا؟ اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد قرآن کی لفظیں یہ ہوتی الیوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلتا کہ چھوٹا سرکل مکمل ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا امیر کا بازو پکڑ کے پلانوں کا منبر بنا کے ہوا میں بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں دین سے ہے۔ اللہ مل کے بلند آواز یا رسول اللہ حیدری صلوات۔ اللہ خیر۔ ایک اور توجیہ آپ کے سامنے عرض کروں، اصول دین میں سے اصل کی ایک پہچان بتانے چلا ہوں۔ اصل کی پہچان یہ ہے کہ اصل کے مقابلے میں جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ آ جائے، شخصیت کی مروت نہیں کی جائے گی، شخصیت پاش پاش ہو جائے گی، اصل اپنے مقام پہ قائم رہے گا۔ اصول دین میں توحید پہلی اصل ہے۔ توحید کا معنی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہیں، آدمیت تباہ ہو جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ کوئی مولوی کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہیں، مولویت ختم ہو جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ کوئی عالم کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہیں، عالمیت تباہ ہو جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ اگر مجتہد کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہیں، اجتہاد ختم ہو جائے گا، توحید قائم رہے گی۔ صحابی کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہیں، صحابیت تباہ ہو جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ اس کے بعد میں چھوٹا آدمی ہوں، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں کوئی اپنی زبان سے کوئی ایک حرف عرض کروں، لیکن میں کیا کروں؟ قرآن میں اللہ خطاب فرماتا ہے، خطاب بھی اللہ کا اپنے محبوب سے ہے اور کنڈیشنل جملہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لئن اشرکتا لیحبطن عملک، حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ کے محبوب نے کیا شرک کرنا تھا؟ پالیسی یہ ہے بات بڑے سے کرو تاکہ چھوٹے خود سمجھ لیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا ہے، بات بڑے سے کرو تاکہ چھوٹے چھوٹے خود سمجھ لیں کہ جب میں شرک اپنے محبوب سے برداشت نہیں کرتا تو بہت شکریہ، تو کسی عام انسان سے شرک کیسے برداشت کر لوں گا؟ تو پالیسی یہ ہے۔ تو اللہ نے کنڈیشن جملہ اپنی توحید کے لیے محبوب سے کہا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے عقیدے کے مطابق جس طرح عقیدہ توحید اصول دین میں ہے، میرے 12 ائمہ کی امامت اور ولایت کا عقیدہ بھی اصول دین میں ہے، اور اس کی قرآنی دلیل یہ ہے کہ جیسا کنڈیشنل جملہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے اپنے محبوب سے فرمایا، ویسے ہی کنڈیشنل جملہ علی کی ولایت کے لیے اپنے محبوب سے فرمایا۔ اپنی توحید کے لیے کہا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ علی کی ولایت کے لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر علی کو نہ پہنچایا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ حیدری
ہاں علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ یہ تاثر لے کے نہ جائیں کہ ڈی جی خان والے سوئے ہوئے ہیں۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، ہے ہماری درس کا حق کا سینہ راستہ، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، شہید کربلا کا غم نعرہ حیدری۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، دین اس راستے کو کہتے ہیں، دین اس روش کو کہتے ہیں جس پر یہ انسان زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں مختلف دین ہیں، ہر بندہ کسی ضابطے کے تحت زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اور پھر حضور جب عالم انوار کی طرف تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور سب سے پہلے لفظ مسلمان جس ہستی کی زبان پہ آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تعبیر کعبہ کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ پروردگار ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا مانگتے جا رہے ہیں، ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا فرما۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب اللہ کے محبوب کا نکاح پڑھایا تو خطبہ نکاح میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل۔ مالک تیرا حمد ہے کہ تو نے ہمیں یعنی ابو طالب کو، جناب عبداللہ کو، عبد المطلب کو، بنو ہاشم کے افراد کو تو نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا ہے۔ اور بھائی اگر حضرت ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم تو دعا مانگنا چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اس ذات کی حمد ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ابو طالب وہ کامل الایمان ہے جن کا ایمان و اسلام ابراہیم نے اللہ سے مانگا ہے۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ سب سے پہلے مسلمان کی لفظیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پہ آئی۔ ہم شیعیان علی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ شیعہ کب سے شروع ہوا؟ شیعت کا آغاز کب سے ہوا؟ شیعہ اسی دن پیدا ہوا جس دن میرے مولا علی کعبہ میں آئے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ میں اپنا موضوع بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں اس عشرہ محرم میں پڑھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بنو امیہ کے دور سے لے کر حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی، بلکہ حضور کی زندگی میں مولا امیر المومنین سے لوگوں کو تعصب تھا، لوگوں کو دشمنی تھی۔ دو چیزیں تھیں جو دشمنوں کو علی کی نہیں بھاتی تھیں۔ ایک علی کی تلوار کھا گئی لوگوں کو، دوسرا علی کے فضائل کھا گئے لوگوں کو۔ وہیں سے علی کی دشمنی کا سلسلہ شروع ہوا اور حضور نے اپنی زندگی میں شیعت کا تعارف کروایا۔ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کا لغوی معنی مختلف لغات کی کتاب میں نے پڑھا ہے۔ بعض نے لکھا ہے شیعہ کا معنی ہے گروہ، بعض میں لکھا ہے شیعہ کا معنی ہے پیروی کرنے والا، بعض نے لکھا ہے شیعہ کا معنی ہے مددگار، بعض نے لکھا ہے شیعہ کا معنی ہے دوست،
بعض نے لکھا ہے کہ شیعہ کا معنی ہے اقتدا کرنے والا، نقش قدم پہ چلنے والا. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی عزیز نوجوانوں کو، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں. تشیع جنازہ، تشیع جنازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. اس کو کہتے ہیں تشیع جنازہ کرنا، یعنی آگے آگے جنازہ جا رہا ہے اس کے پیچھے چلنا. تو شیعہ کا معنی ہے پیروی کرنے والا، شیعہ کا معنی ہے پیچھے چلنے والا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس دنیا میں فقط ہم ہی شیعہ نہیں، اس دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی کا شیعہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو جس کے پیچھے چل رہا ہے، جو جس کے پیچھے جا رہا ہے وہ اس کا شیعہ ہے. جو جس کے پیچھے جا رہا ہے وہ اس کا شیعہ ہے. آگے چلنے والے کو انگلش میں لیڈر کہتے ہیں، اردو میں قائد کہتے ہیں، عربی میں امام کہتے ہیں. آگے چلنے والا امام ہوتا ہے، پیچھے چلنے والا اس کا شیعہ ہوتا ہے. امام فقط اہل بیت کو نہیں کہتے، کفر کے بھی امام ہوتے ہیں. ائمۃ الکفر کا قرآن نے ذکر کیا ہے. گمراہی کے بھی امام ہوتے ہیں، باطل کے بھی امام ہوتے ہیں. امام آگے چلنے والے کو کہتے ہیں اور پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے. جو جس کے پیچھے جا رہا ہے وہ اس کا شیعہ ہے. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی قیامت کے دن ہر شیعہ کامیاب نہیں، تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے. اور شیعہ کا معنی دوست بھی ہے. علی کے دوست کو علی کا شیعہ کہا جاتا ہے. ہم اس معنی کو بھی اگر تسلیم کر لیں کہ شیعہ کا معنی دوست ہے تو سر اٹھانا. مولا امیر نے دوست کی 3 قسمیں بیان کی ہیں اور تینوں ناجی ہیں، تینوں بقول پیغمبر قیامت کے دن کامیاب ہونے والی ہے. دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں. نہج البلاغہ میں میرے امیر آقا فرماتے ہیں کون سی دوست کی 3 قسمیں ہیں. ایک تمہارا براہ راست دوست تمہارا دوست ہے. دوسرا تمہارے دوست کا جو دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے. اور دوست کی تیسری قسم مولا امیر فرماتے ہیں جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے، وہ بھی تمہارا دوست ہے. اور علی کا دوست قیامت کے دن کامیاب ہوگا. میں عرض کروں گا مولا امیر، ہم تیری بارگاہ میں یہ اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے براہ راست دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. تیرے براہ راست دوست ہو یا سلیمان ہو یا ابو ذر ہو یا کمبر ہو، ہم تیرے دوستوں کے دوست ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرتے. تیرے دوستوں کے دوست ہوں یا خمینی ہو یا خامنائی ہو یا سید حسن نصر اللہ ہو یا حسینی ہو، لیکن ایک وعدہ تیری ذات سے ہے کہ تیرے دشمن کے ہم کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں. لیکن ارے مل کے حیدری، تیرا دشمن ہمارے نزدیک کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے اور قیامت تک واجب اللعنت رہے گا. تو دوست کا لغوی معنی، شیعہ کا لغوی معنی دوست، شیعہ کا لغوی معنی پیروکار، شیعہ کا لغوی معنی مددگار. اور یہ شیعہ ایسا مقدس ترین لفظ ہے کہ جسے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے استعمال فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان من شیعتہ لابراہیم، بے شک ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے. قرآن مجید کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہری تفسیر کے مطابق تو علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہے. یعنی جو دین حضرت نوح علیہ السلام
جو شریعت حضرت نوح علیہ السلام لے کے آئے، جو دین کا پرچار، جس دین کا پرچار انہوں نے فرمایا، اسی دین کو آگے بڑھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت نوح بھی صاحب شریعت تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صاحب شریعت تھے۔ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ شخص حضرت موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور یہ شخص حضرت موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ دشمن کے مقابلے میں لفظ شیعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی لغوی معنی شیعہ کا ہے دوست، اصطلاحی معنی شیعہ کا کیا ہے؟ صاحب قاموس نے لکھا، قاموس یہ لغت کی کتاب ہے، صاحب قاموس نے لکھا کہ عرف عام میں شیعہ کہتے ہیں علی کی پیروی کرنے والا، اہل بیت کے چاہنے والے کو عرف عام میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ کون ہے؟ علی کا چاہنے والا۔ یہ شیعہ کب پیدا ہوئے، یہ کب بنے؟ میں نے عرض کیا جب ہمارے مولا اس دنیا میں تشریف لائے۔ شیعہ اسی دن پیدا ہوئے، شیعہ کا وجود اسی دن دنیا میں ہوا کہ جس دن حضور نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام فرمایا اور قریش کو بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے اظہار نبوت کیا، اعلان نبوت نہیں، نبی تو وہ آدم سے بھی پہلے کے تھے، اظہار نبوت فرمایا۔ اور جب اظہار نبوت فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، دین لے کے آیا ہوں، کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے اور وہ میرا وسیع قرار پائے، میرا جانشین قرار پائے، میرا خلیفہ قرار پائے، تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بظاہر 10 سال کا بچہ اٹھا، دیکھنے میں 10 سال کا بچہ تھا، حقیقت میں آدم سے بھی بڑا۔ او بھائی، جس طرح نبی کی حدیث ہے کنتو نبیا آدم بین الماء والطین، مولا امیر فرماتے کنتو ولیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی منصب ولایت پر فائز تھا جب ابھی آدم آب و گل میں تھے۔ حضرت امیر المومنین کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضور نے بازو پکڑ کے فرمایا یا علی تو میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو حضور نے دعوت ذوالعشیرہ میں جب علی کی خلافت کا اعلان فرمایا، علی کی وصایت کا اعلان فرمایا، تو جن لوگوں کو یہ اعلان دل کو اچھا لگا وہیں سے علی کے شیعہ پیدا ہوئے، وہیں سے علی کے چاہنے والے پیدا ہو گئے۔ اور پھر مختلف مقامات پر حضور ارشاد فرما، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت مختلف حصوں میں بٹ جائے گی، اور فرمایا اے ابا ذر، اگر میرے بعد دنیا ساری ایک راستے پہ چل رہی ہو اور علی اکیلا ایک راستے پہ جا رہا ہو تو تم دنیا کے پیچھے نہ جانا، علی کے پیچھے جانا، اس لیے کہ علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ ایک نعرہ مل کے بولو ہے علی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد قرآن پہ عمل کرنا، میرے بعد میری سنت پہ عمل کرنا، نہ فرمایا علی کے راستے کو اختیار کرنا، اور اسی لیے فرما دیا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن بھی علی کے ساتھ ہوگا، علی ہی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہوگا اور علی حق کے ساتھ ہوگا۔ ادر الحق کا ہے سمادار علی، پروردگار حق کو اسی طرف پھیر دے جس طرف علی مڑ جائے۔ علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ ہی حقیقی اسلام ہے۔ تو ہم نے دنیا کے راستے چھوڑ دیے، ہم نے علی کا راستہ اختیار کیا۔ دنیا غیروں کو مانتی رہی، ہم علی کو مانتے رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟
دنیا کسی اور کی طرف چلی گئی، ہم علی کو مانتے رہے، دنیا کسی اور کو مانتی رہی، ہم علی کو مانتے رہے۔ ظاہراً علی کے پاس اقتدار نہیں تھا، لیکن ہم نے علی کو مانا اس لیے، اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم علی کو لالچ میں نہیں مانتے، حق سمجھ کے پہچانتے ہیں۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، فلک مولا، حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ ہم علی کے راستے پر رہے، ہم نے مولا علی کو مانا۔ تو جو حضور کی وفات کے بعد حضور کے عالم انوار تشریف لے جانے کے بعد، بلکہ حضور کے آخری لمحات تھے اس دنیا میں کہ لوگوں نے خلافت کا معاملہ طے کیا، چند لوگوں نے مل کر خلافت کا معاملہ طے کیا۔ بھائی اگر ہمارے رسول صرف مدینہ کے رسول ہیں تو مدینے والوں کو حق ہے ان کے جانشین کے چننے کا، ان کے جانشین کے انتخاب کرنے کا، لیکن اگر میرا نبی عالمین کا نبی ہے، عالمین کے لیے نبی بن کے آیا ہے، تو پھر مدینے والوں کو اختیار کیا ہے کہ عالمین کے نبی کا جانشین منتخب کریں۔ اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اگر انتخاب ہی پر آپ مصر ہیں اور بقول آپ کے کہ امت ہی کا اختیار ہے کہ وہ انتخاب کرے، تو پھر مدینے والوں سے ووٹ نہ لو، عالمین سے ووٹ لو۔ اب سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا، عالمین سے ووٹ لو۔ لیکن آپ مدینے والوں نے مل کے چن لیا، عالمین سے ووٹ نہیں لیا۔ لیکن ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جنہیں عالمین نے ووٹ دیا، عالمین نے ووٹ دیا۔ کیسے عالمین نے ووٹ دیا؟ پتھر نے کلمہ پڑھ کے ووٹ دیا، درخت نے آگے چل کے ووٹ دیا، ستارے نے گھر میں اتر کے ووٹ دیا، سورج نے پلٹ کے ووٹ دیا، چاند نے دو ٹکڑے ہو کے ووٹ دیا، جبرائیل نے جھولا جھلا کے ووٹ دیا۔ مل کے حیدری، یہ خاندان وہ ہے جسے عالمین نے چنا، عالمین نے جن کو ووٹ دیا۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، دنیا ایک طرف ہو گئی، جو علی کے ساتھ ہو لیے، جو علی کے پیچھے چلے، وہ علی کے شیعہ کہلائے۔ یہاں سے شیعت کا آغاز ہوا۔ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ شیعت کے خلاف خلافت امیر المومنین اور خصوصاً غدیر میں مولا متقیان کی امامت و ولایت کا اعلان ہونے کے بعد سے علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور پھر بنو امیہ اور بنو عباس نے شیعت کے خلاف، اہل بیت کے خلاف اس قدر غلیظ پروپیگنڈا کیا، احادیث کی فیکٹریاں بنائی گئیں۔ جو احادیث پیغمبر نے اہل بیت کی شان میں ارشاد فرمائی تھی، ان کو اہل بیت سے ہٹا کر لوگوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، اور اس قدر 70 سال کئی جنریشن گزر گئے، 70 سال 70,000 ممبروں پر مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ دین اسلام کے حقیقی وارث تو بنو امیہ والے ہیں، اہل بیت کا گویا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اشارہ کروں گا، آپ لوگوں نے کئی بار سن رکھا ہے علماء بزرگان سے، ذاکرین سے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ سنا کرتے ہیں۔ اس قدر پروپیگنڈا تھا مولا امیر کے خلاف کہ جب حضرت کی شہادت ہوتی ہے مسجد کوفہ میں اور یہ خبر شام میں پہنچتی ہے، تو ایک شامی دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یار سنا ہے علی مسجد میں شہید کر دیے گئے، مسجد میں مارے گئے، تو کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے؟ ایک کتاب میں تو میں نے عجیب روایت پڑھی، یعنی پروپیگنڈے کا انداز اس قدر خطرناک انداز تھا کہ ایک پورا گروپ تیار کیا گیا، میں نے کتاب میں پڑھا، پورا گروپ تیار کیا گیا حکومتی سرپرستی میں، اور ان کا کام یہ تھا
کہ نہ آپ نے نہانا ہے، نہ آپ نے دھونا ہے، نہ آپ نے نماز پڑھنا ہے، نہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، نہ واجبات کی رعایت کرنی ہے، نہ حلال کا خیال رکھنا ہے، نہ حرام کا خیال رکھنا ہے، نہ اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے۔ ہر برا کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی جائز الحلال کام کے نزدیک آپ نے نہیں جانا، لیکن جب آپ سے لوگ پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تاکہ علی کو بدنام کیا جائے، علی کے شیعوں کو بدنام کیا جائے۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اور ایک اور طرز اختیار کیا گیا حضرت امیر المومنین کو بدنام کرنے کا، اور وہ یہ تھا کہ امیر شام کے زمانے میں، اس زمانے کی یہ بات ہے کہ بچوں کو رات کے وقت میں دن کے وقت میں آ کے بکری کا بچہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے بکری کے معصوم بچے تقسیم کیے جاتے ہیں بچوں میں، اور بچے ان کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ بچے ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت گزرنے کے جب وہ حد سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو رات کے وقت میں حکومت کے کرندے آتے ہیں اور ان بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور بڑوں کو یہ بتا کے جاتے ہیں کہ جب صبح بچے پوچھیں کہ ہمارا وہ بکری کا بچہ کہاں ہے تو انہیں یہ کہنا ہے کہ علی نام کا ایک ڈاکو آیا تھا، علی نام کا ایک چور آیا تھا جو آپ کے بچے چرا کے لے گیا ہے۔ اور صبح اٹھتے اور بچے روتے اور علی کے نام کو کوسنے دیتے اور کہتے کہ علی ڈاکو ہے، نعوذ باللہ، علی چور ہے، علی نے ہمارا بچہ چرا لیا، کہ علی نے ہمارا بچہ چرا۔ اس طریقے سے، اور ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک مولا امیر پہ سب و شتم کیا جاتا تھا۔ 70,000 ممبروں پر 70 سال مسلسل پروپگنڈا ہوا مولا امیر المومنین کے خلاف، اور شیعت کو بدنام کیا گیا۔ اور آج یہ تو دشمن نے بدنام کیا، بنو امیہ نے، بنو عباس نے۔ آج عالمی طاقتیں تشیع کے خلاف ہیں، ایک لمبے عرصے سے خلاف ہیں۔ آج MI6 کو یہ ٹاسک دیا گیا کئی سالوں سے کہ شیعت کو بدنام کرنا ہے، اس لیے کہ شیعہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، شیعہ اسلام کا حقیقی روشن باب ہے۔ شیعت کو بدنام کرنے کے لیے کروڑوں لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ ظلم یہ ہے ہمارے لوگوں کو، اب یہ جو ظلم ہوا ہے چند سالوں سے، ہم میں سے لوگوں کو پہلے دشمنوں کو استعمال کیا گیا ہمارے خلاف، ہمارے مخالفین کو استعمال کیا گیا، اور شیعہ دشمنی کی بنیاد پہ تنظیمیں وجود میں لائیں جس پر کروڑوں اربوں ڈالر اور ریال خرچ کیے گئے، اور قتل و غارت کا ایک سلسلہ تھا جو پوری دنیا میں جاری ہوا، اور الحمدللہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور ہاری ہوئی جنگ نہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن کل تک دشمن ہمارے سامنے تھا، کبھی صحابہ کے نام پہ، کبھی لشکر کے نام پہ، کبھی طالبان کے نام پہ، کبھی داعش کے نام پہ ہم ان کے مقابلے میں تھے، لیکن وہ اتنا خطرناک ثابت نہ ہو سکے۔ انہوں نے ہمارے بچے ذبح کیے، انہوں نے ہماری بسوں کو اڑایا، انہوں نے ہمارے جوانوں کا خون بہایا، لیکن وہ ہمارے لیے اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا آج ظلم یہ ہو رہا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کو خرید کیا جا رہا ہے، اور خرید کرنے کے بعد شیعت کی جڑوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شیعت کی جڑوں کو، اور یہ زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھنا، بنو امیہ، بنو عباس، لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ سے زیادہ خطرناک ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور نصیریت کی تبلیغ کرتے ہیں، غلو پھیلاتے ہیں دنیا میں، شیعہ عقائد کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ضروریات دین کا مجالس میں مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو MI6 نے خریدا ہے، ان ایجنٹوں کو، یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے ساہیوال میں اور بعض علاقوں میں یہ مثال دی ہے، وہ کلپ بھی میرا وائرل ہوا، لیکن یہاں اکثریت ایسی بیٹھی ہے کہ شاید جنہوں نے نہ سنا ہو، یہ زیادہ خطرناک ہیں ان دشمنوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری صفوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو پہچاننا ضروری ہے، اور میں ان کے چہروں سے نقاب کھینچوں گا محرم کے دوران۔ شیعت بنو امیہ کے دور، بنو عباس کے دور سے لے کر، اور ان دشمنان اہل بیت اور ان لشکروں کے زمانے سے لے کر، اور MI6 کے پروپیگنڈے سے لے کر، اور ان اپنے جو ہم میں سے خرید کیے گئے ان کی کارستانیوں کے ذریعے سے
جو شیعت کے چہرے پہ دھبے لگے ہیں، جو شیعت کا چہرہ خراشا گیا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ تحقیق کے صوب سے میں اس شیعت کے چہرے سے ایک ایک داغ دھونے کے بعد ایک حقیقی چہرہ ملت کے جوانوں کے سامنے تشیع کا ریل اور اصلی چہرہ پڑھنے کی کوشش کروں گا اور دنیا کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ یہ مثال سنیے گا۔ شیخ سعدی نے ایک مثال بیان کی ہے کہ جنگل کو کسی نے جا کے کہا کہ اب تیری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ لوہا ایجاد ہو کے مارکیٹ میں پہنچ گیا ہے۔ یہ جملہ سنا تو جنگل کھلکھلا کے ہنسا اور کہنے لگا جاؤ میاں اپنا کام کرو، کسی لوہے کی ایک نہیں 1000 لوہا ایجاد ہو جائے، کوئی میرا پتا ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ کسی نے آ کے جنگل کو کہا کہ اب تو کلہاڑا بھی ایجاد ہو گیا ہے، کلہاڑی بھی ایجاد ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ایک نہیں کروڑہ کلہاڑیاں ایجاد ہو جائیں، کوئی میری ٹہنی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصے کے بعد کسی نے آ کے جنگل سے کہا اب تو اپنی خیر منا، اس لیے کہ اب لکڑی کا ایک دستہ کلہاڑی میں فٹ ہو گیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بس یہ سننا تھا کہ جنگل نے پیٹنا شروع کیا، اس نے چیخنا شروع کیا، شور مچانا شروع کیا۔ اس نے کہا اب کیا ہوا ہے، اب کیوں رو رہے ہو، اب کو پیوٹ رہے ہو؟ اس نے کہا لوہے کی تو لوہا میرا دشمن ہے، لیکن لوہے کی جرت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کر سکے۔ اب ظلم یہ ہوا ہے کہ میری برادری کا ایک فرد میرے دشمن کے ساتھ مل گیا ہے۔ میری برادری کا ایک فرد میرے دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، اب مجھے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ جو نصیحریت ہے، یہ جو غلو ہے، یہ وہی دستے ہیں جو دشمن کے ساتھ فٹ ہو گئے ہیں۔ یہ غلام زر خرید غلام ہے MI6 کے، کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور شیعہ ممبروں پہ آ کے عقائد کی توہین کرتے ہیں، عقیدہ توحید کی توہین کرتے ہیں، ولایت کی غلط تشریح کرتے ہیں، نماز کی توہین کرتے ہیں، روزے کی توہین کرتے ہیں، واجبات و فرائض کی توہین کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں ممبروں پہ آج قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، علی کی مرضی ہے خدا لگے یا نہ لگے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے، صراحتاً شرک بیان۔ خدا کی قسم ایک زمانہ گزرا ہے جو 50-60 سال یا اس سے اباؤ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو جانتے، ایک زمانہ لمبا گزرا ہے کہ جب کوئی بھی کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہماری ملت کے جوان کے سامنے ہمارے مذہب پر کوئی اعتراض کرتا تھا، ہماری ملت کا جوان تن کے کھڑا ہو جاتا تھا اور ڈنکے کی چوٹ اس کو جواب دیتا تھا اور اس کو خاموش کرواتا تھا۔ اور یہ بات مشہور تھی کہ شیعوں کا عام نوجوان غیر شیعہ کے عالم سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ماں کی گود سے امام حسین کی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ رہ چکا ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے اور وہ دین کو سمجھتا ہے۔ جواب دیتے تھے، لیکن آج یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، ان MI6 کے ایجنٹوں نے مذہب کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے کہ کالجز میں اور سکولوں میں ہمارے ملت کے نوجوان آج پریشان نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ثبوت کے لیے کلپ دکھائے جاتے ہیں، ان میں دکھایا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا ذاکر، آپ کا خطیب یہ کیا پڑھ رہا ہے، نماز کے خلاف، روزہ کے خلاف، توحید کے خلاف یہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو ہماری ملت کا نوجوان مجبور و بے بس ہو کے کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ غیر ذمہ دار ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ دشمن یہ کہتا ہے چلو یہ ذمہ دار ہے، یہ جو 10,000 بندے اٹھ اٹھ کے نعرہ لگا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ اس کا جواب ہمارے ملت کے جوان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں زمانے کے تقاضے کے مطابق چاہوں گا کہ ایک ایک سازش سے پردہ اٹھاؤں اور اس جو نصیحریت کا جو سیلاب ہے، جو غلو کا سیلاب ہے، اس کو ہم مل کر روکنے کی کوشش کریں اور اپنی ملت کے جوانوں کو بتائیں کہ غلو اور نصیحریت کا تعلق تشیع سے نہیں ہے۔ وقت بہت کم ہے چونکہ مجھے آگے جا کے مجلس پڑھنا ہے، لہذا میں بات کو یہیں پر روکنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے
کہ کل سے میں اس موضوع کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ یقیناً میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک اور بات اگر جی میں سوچ کے آیا تھا، اب وہ عملی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اب آپ کے مشورے سے ہوگا. آج ہی سے میں چاہتا تھا لیکن آج چونکہ پہلا دن تھا اور میں پیر عادل سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا، تو کل انشاءاللہ میں ٹھیک 9 بجے ممبر لوں گا اور 10 بجے تک مجھے پڑھنا ہے. لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے میں کم از کم 10 آیات قرآنی کو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں. اور اس میں جو میں آئیڈیا سوچا ہے، کوشش ہے میری، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں، یہ آپ نے اگر پسند کیا تو کل سے شروع کروں گا، کہ قرآن مجید میں 89 آیات ایسی ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں. یعنی 99 آیات قرآنی، 89 قرآنی آیات ایسی ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور پیغمبر خطبۃ الغدیر میں فرماتے ہیں کہ جب بھی اور جہاں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی حیدری، یعنی وہ براہ راست خطاب ہے شیعوں علی سے، وہ براہ راست خطاب ہے علی والوں سے. اس لیے کہ ایمان کی 3 ضدیں ہیں. شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے. مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا ہو. اسے کہا جاتا ہے مومن. اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا مطلب اے علی والو. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈیلی آپ کو 10 آیتیں صرف ترجمہ کروں، تفسیر میں نہ جاؤں، صرف 10 آیتیں آپ کو سناؤں اور پھر اپنے آپ سے بھی پوچھوں اور آپ سے بھی پوچھوں کہ ان میں سے کتنی آیات ہیں جن پر ہم زندگی میں عمل کر چکے ہیں جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اور کتنی آیات ہیں جن سے ہم غافل رہے. اور مجمع سے میں عہد لوں کہ ہم اٹھیں گے اور آج کے بعد اس آیت پہ عمل کریں گے جو اللہ مومن سے تقاضا کر رہا ہے. تو اگر یہ آپ کو قبول ہو تو کل سے یعنی 10 یا 11 12 آیتیں اس ترتیب کے ساتھ کہ 89 آیات میں آپ کے سامنے عاشور کے دن تک یا 12 محرم تک اس کو مکمل کر لوں اور میں اپنی ملت کے بچوں اور جوانوں کو بتاؤں کہ اللہ براہ راست ہم سے خطاب کر رہا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. مولا امیر فرماتے ہیں جب علی کا دل چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے بات کرے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کائنات کا خالق و مالک آپ سے خطاب کرے اور آپ سے براہ راست مخاطب ہو. اور میں وہ آیات پڑھوں گا جس میں آپ دیکھیں کہ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے. 10 آیتیں گویا 7-8 منٹوں میں اس کا ترجمے کے ساتھ. پھر اس کے بعد یعنی سورہ بقرہ میں جتنی آیات آئیں یا ایھا الذین آمنوا کی، اس کے بعد سورہ آل عمران میں جتنی آیات، سورہ نساء میں، اس ترتیب کے ساتھ آخری سورہ تک جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ بالترتیب میری خواہش ہے خطبہ شروع کرنے سے پہلے. اور یہ آیات مجیدہ آج میں نے اس لیے نہیں پڑھی ہے دیدہ دانستہ طور پر کہ تاکہ کل نوجوان بر وقت تشریف لائیں، 9 بجے یہاں موجود ہوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ وہ 89 آیات آپ کے کانوں سے گزریں کہ اللہ آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کن آیات جو اللہ نے ہم سے مانگی جو عمل وہ ان پہ ہم نے عمل کر لیا ہے، اور کتنی آیات ان کو ہم نے ٹک کرنا ہے کہ جس پر آج تک ہم عمل نہیں کر سکے، اور کل سے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ قرآنی تقاضوں کو ہم پورا کر سکیں. اصل ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے اس ماں کو پروسا دینا جس نے کہا تھا میرے غریب پہ روئے گا کون. عزادارو
یہ دمۃ الثاقبہ کی روایت میں پہلی مجلس میں پڑھا کرتا ہوں. اب ہمیشہ ہر عالم ذاکر بیان کرتا ہے، چاند رات کے مسائل پہلی مجلس میں بیان کرتا ہے. میرے مولا حسین کی ولادت ہوئی، پیغمبر کے ہاتھوں پہ حسین، جبرائیل نازل ہوئے، پہلے تہنیت پیش کی، اس کے بعد تعزیت پیش کی اور بتایا اللہ کے محبوب آپ کا یہ نواسا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. حضور نے سنا، آنکھوں میں آنسو آئے. جناب سیدہ موجود تھی، بابا کو روتے دیکھا، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے شہزادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا زہرا بیٹا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، باپ روئے بیٹی نہ روئے. بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جبرائیل نے واقعہ بیان کیا ہے، آپ کا یہ لال میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. ماں کا جگر تھا. میں نے عرض کیا کرتا ہوں عزادارو، 1400 سال کے بعد آپ نے مولا حسین کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن نام حسین آتا ہے، چیخے مار کے بلند آواز سے گریہ کرتے ہو. سوچو اس وقت ماں کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. بی بی رو کے فرماتی ہیں بابا یہ فرمائیں اس وقت آپ ہوں گے کا نہیں زہرا، میرے شوہر علی ہوں گے نہیں بطول، میں ہوں گی کا نہیں زہرا، میرا بیٹا حسن تو ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا. ماں کا جگر تھا. رو کے فرمایا بابا پھر یہ فرمائیں میرے غریب پہ روئے گا میرے مسافر بیٹے پہ روئے گا کون؟ پھر جبرائیل نازل ہوئے. خدا بادت درود السلام فرماتے میرے محبوب میری کنیز خاص سے کہہ دیجئے اللہ وعدہ کر رہا ہے زہرا گھبرانا میں ایک قوم پیدا کروں گا. او عزادارو، مومنو، مومنین و مومنات، کتنے خوش نصیب ہو تم حسین کی ماں کی دعاؤں کا صبر ہو. اور تمہیں حسین کی ماں نے مانگا ہے، اسی لیے تو جمع ہو گئے ہو نام حسین کے ساتھ. یہ جناب زہرا کی دعا کا اثر ہے جو آپ دنیا دیکھ رہی ہے. اور اتنے مومنین آ گئے ہیں اور یوں بیٹھ کے روتے ہو جس طرح اپنوں کو کوئی نہیں روتا. یہ اس ماں کی حسرت ہے. کہا اچھا بابا وہ اپنوں کا غم بھلا کے میرے غریب کو روئیں گے؟ تو قرآن کا تو بابا یہی حکم ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بابا میں بھی اپنی ذات سے وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا جنت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. بابا نہیں جاؤں گی جنت میں جب تک کہ اپنے بیٹے حسین کے رونے والوں کو جنت میں نہ دیکھ لوں. یہاں تک بات پہنچی تو پیغمبر نے آگے بڑھ کے شہزادی کے سر کا بوسہ لیا. کہ بیٹا زہرا اپنے بیٹے حسین کے رونے والوں کے لیے آپ پریشان نہ ہو. قیامت کا دن ہوگا، ہر امتی اپنے اپنے نبی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ہر مقتدی اپنے اپنے امام کو تلاش کر رہا ہوگا. بیٹا زہرا قیامت کا دن ہوگا، تیرا بابا رسول تیرے حسین کے رونے والوں کو ڈھونڈ رہا، میں لے کے جاؤں گا جنت میں. عزادارو بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے اور میں آخری جملہ کہوں. علامہ سید محمد یار شاہ نجفی کا جملہ ہے، اے عزادار اس رونے کا مقام و مرتبہ تجھے تب پتہ چلے گا جب تو قبر میں جائے گا. قبلہ کی لفظیں جب مومن قبر میں پہنچتا ہے، ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، مرنے والا پوچھتا ہے کون اس غربت کے عالم میں مجھ پہ آنسو بہانے والا؟ آواز آتی ہے تیرے مولا حسین کی ماں زہرا. تو دنیا میں اپنے کا غم بھلا کے میرے غریب کو روتا تھا، تجھے وہاں رونے آئی ہوں جہاں کوئی رونے والا تجھے نہیں ہے. اور قبلہ ہی کے جملے ہیں، ہر ماں کو بچہ پیارا ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے بتاؤ دنیا میں آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنے بچوں کے کرتے قبر میں لے کے گئی ہو؟ فرماتے آج بھی کبھی کبھی جناب زہرا قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، ایک ہاتھ میں حسن کا زہر آلود کرتا، ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا. بی بی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرا مالک کیا قصور تھا میرے بیٹوں کا، تو نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کے جنازے پہ تیر ہے، دوسرے کا جنازہ تیروں کے اوپر. عزادارو محرم کا چاند نظر آنے کے بعد صف عزا کا بچھانا ہمارے ائمہ کی سنت ہے، صرف 2 منٹ کی زحمت ہے. عزادارو میں نے روایت میں پڑھا ہے اور جب سے میں نے پڑھا میرا جگر پھٹا ہوا ہے. قبر کی دیواروں تک یہ جملے مجھے رلائیں گے. میرے مولا رضا 30 ذی الحج کی شام
زوال غروب آفتاب کو دیکھا، محرم کے چاند پہ نگاہ پڑی، اصحاب بیٹھے ہیں، میرے مولا نے سر سے امامہ اتار دیا، گریبان کے بڑن چاک کر لیے، خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، قالین نکال دی، بلند آواز سے ماتم کا جملہ ہے اگر میں سمجھا سکوں، بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ ابن شبیب کہتے ہیں فرزند رسول اچانک اس قدر بلند آواز سے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے کہ بطول کے بیٹے کی چیخ نکل گئی کہ ابن شبیب محرم کا چاند ہو گیا۔ ابن شبیب محرم، اور ابن شبیب کیا محرم کا چاند نظر آ جانے کے بعد بھی مومن کو رونے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے۔ اور ابن شبیب کہتا ہے پھر میں نے دیکھا عاشور تک مسلسل ہر روز زہرا کا بیٹا مجلس کرتا اور ہمیں فرماتے میرے جد کے یہ غم میں یوں رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ اور ازادر فرماتے پھر عاشور کا دن بڑے اہتمام سے منایا۔ میں نے پوچھا حضور آپ عاشور کو اہتمام کے ساتھ کیوں مناتے ہیں؟ فرمایا ابن شبیب ہمارے دلوں میں درد ہے کہ کہیں لوگ غدیر کی طرح عاشور کو بھول نہ جائیں۔ اور ابن شبیب کہتا ہے کہ پھر عصر عاشور کا وقت آیا، زہرا کا بیٹا یوں تڑپا جیسے مچھلی پانی کے بحر تڑپتی ہے۔ میں نے کہا بطول کا بیٹا اس وقت اس قدر گریہ کرنے کا سبب، کہا یہی وہ وقت ہے جب میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ اگلے جملے صرف رونے کے نہیں ہے، ماتم کے جملے، تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ جب میرا بابا اکیلا رہ گیا، کہا مولا اس قدر گریا، کہا ابن شبیب جس طریقے سے ان ملعونوں نے میرے بابا کو مارا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم بھی یوں گریا کرے جیسے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے۔ کہا مولا ذرا ارشاد فرمائیے، یہی جملہ ہے ماتم کا۔ اللہ کرے میں ماتمی کو جملہ پہنچا لوں، پھر میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے امام فرماتے ہیں ابن شبیب ان ملعونوں نے عصر عاشور میرے غریب مسافر بابا کو یوں مارا جیسے دور جاہلیت میں لوگ جانور کو جیسے دور جاہلیت میں لوگ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ابن شبیب نے ماتم کرنا شروع کیا، زہرا کا بیٹا بتائیں دور جاہلیت میں لوگ جانوروں کو کیسے ذبح کرتے تھے؟ کہا یہ طریقہ نہیں تھا اسلامی کہ پانی پلا کے کھانا کھلا کے تیز دھار آلے کے ساتھ ذبح کیا جاتا، نہ بلکہ طریقہ یہ تھا درمیان میں جانور کو کھڑا کر لیتے تھے، چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں برچی، کوئی جانور کو نیزہ مارتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی برچی مارتا۔ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا کے زمین پہ گر جاتا وہ آگے بڑھ کے جانوروں کو ذبح کر لیتے۔ ابن شبیب جب میرا بابا اکیلا رہ گیا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، اور میرا بابا گردن ہلا کے کہتا تھا این این آخل حبیب، این این آخل عباس، اور میرا بھائی عباس کہاں ہو، تمہارا مولا تنہا رہے۔ سیعلم الذین ظلموا ماتم حسین۔